حبیب صاحب یہ بھی ایک اعتراض آ رہا ہے سنی اتحاد کونسل کی نشستوں کے حوالے سے کہ وہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, اس کا منتخب ایوانوں میں کوئی وجود نہیں ہے, اس لیے بھی اسے سیٹیں نہیں دی جا سکتی. کیا یہ ویلڈ اعتراض ہے؟ دیکھیے اعتراض کسی نہ کسی درجے میں ویلڈ ہے. اچھا. اعتراض میں جان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا اگر آپ آرٹیکل 51 اٹھائیں جس میں اسمبلی کے بارے میں تمام تر چیزیں بتائی ہیں, تو اس کی ذیلی شق ہے 6 اور پھر اس کی ذیلی شق ہے ای. اچھا. یعنی آرٹیکل 51/6/ای. اگر آپ اس کو اٹھائیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نشستیں ان کو اس حساب سے ملیں گی جو ان کی اسٹرینتھ ہوگی. اور اس میں ایک فقرہ ساتھ ایک اضافی ایک جسے کہتے ہیں ایک کلوز ہے, وہ یہ ہے یعنی اسی کے اندر اسی فقرے کی کلوز, میں گرامیٹیکل سینس میں بات کر رہا ہوں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی جو اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے. اچھا. یعنی وہ لوگ بھی جو پہلے سے آزاد جیت کے لیکن انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دستور کے اندر تو یہ گنجائش نکلتی ہے. لیکن اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں واضح طور پر پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر ہے. آج اگر ہم سماعت کو دیکھیں جو آج الیکشن کمیشن نے کی پہلے دن, تو اس میں ہمیں کچھ موقف سامنے آئے. ایک موقف تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ساری نشستیں اٹھائیں اور ہمیں دے دیں. اور پیپلز جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی ملتا جلتا موقف اختیار کیے ہوئے ہے, اور پھر پیپلز پارٹی بھی. تو اس پہ آج علی ظفر صاحب جو ان کے والد کا نام زیادہ ذہن میں آ گیا, خیر, تو علی ظفر صاحب نے ایک بڑا نقطہ اٹھایا اور وہ یہ تھا کہ جناب پہلے ان سے پوچھنے یہ آئے کیوں ہیں, یہ کون ہے, یہ کیوں درخواستیں دے رہے ہیں. دیکھیں اصل معاملہ تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیٹیں الاٹ کرنی ہے, اور الاٹ کس کو کرنی ہے, سنی اتحاد پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کو. اب جب یہ تو گویا معاملہ ان دو کے درمیان ہے نا, جب اس کے بعد معاملہ کہ فرض کیا الیکشن کمیشن اس کو نہیں دیتا اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ نشستیں یا تو خالی رکھوں گا یا میں باقیوں میں بانٹ دوں گا, تو اس وقت آئے نا, ٹھیک ہے, اس وقت بات ہوگی نا. تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, اور ایک جیسے کوئی مطلب ایک مال ہے لاوارث پڑا ہوا اور اس کے اوپر 3-4 لوگ جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں. جس طرح جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم گئے ہیں, مجھے آنیسٹلی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ قانونی حوالے سے, دستوری حوالے سے, جمہوری حوالے سے کہ اس کی کیا منطق ہے. جس طرح چوروں کا عدالت میں چلے جانا مال کی تقسیم کے لیے, جتنا بے معنی بات مجھے یہ لگ رہی ہے, آنیسٹلی سپیکنگ مجھے عجیب و غریب سی بات لگ رہی ہے کہ یہ کیوں عدالت میں چلے گئے ہیں. جمہوری روایات کے مطابق ان کے پاس یہ واضح طور پہ انہیں پتا ہے کہ جتنی نشستیں حاصل کی ہیں اس کا ایک کوٹا ہے, تناسب ہے. اس دن آپ نے بھی بتایا پروگرام میں کہ 4.5. اب جب 4.5 کا کوٹا ہے کہ یعنی ہر 4.5 سیٹ پر ایک آپ کو ریزرو سیٹ ملے گی, یعنی خواتین کی نشست ملے گی, تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ چلے گئے ہیں اور اب آپ اس کوٹے کو پورے کے پورے کو بدل دیں گے. اچھا حبیب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں صدر صاحب نے جو اعتراض کیے ہیں اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے, پولیٹیکل ہے یا ٹیکنیکل ہے, کیونکہ ایسی سچویشن پہلی بار درپیش ہوئی ہے ہمیں؟ دیکھیے ہم 2022 سے آنورڈ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے دستور کے حوالے سے بھی پہلی بار دیکھا. آنیسٹلی سپیکنگ اگلے دن آپ کو یہاں پہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس سے اگلے دن اعتزاز احسن صاحب آئے. اعتزاز احسن صاحب بطور قانون دان اور میں بطور طالب علم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ اسمبلی ٹوٹے گی اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اعتزاز احسن صاحب نے اس دن ان سے کہا کہ آپ ہی نے سوال پوچھا کہ اعتزاز احسن صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ جناب الیکشن ہوگا, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اب بھی یقین نہیں کہ یہ ہوا کیسے. کہ جب دستور کو آپ نے اس کی کمر توڑ دی ہے تو اس کے بعد وہ سب لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ دستور کے مطابق چلا جائے, دستور شکنی ہو گئی. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.